العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، بے شک آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے راستے سے ہٹایا کریں۔ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے سو وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کا ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پھر بغاوت اور زیادتی کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے ہو لیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ سو آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ ہووے تو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کا اچھا ٹھکانہ دیا اور انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان چیزوں میں ان کے درمیان فیصلے فرمائیں گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ۔
سو اگر آپ کو اس میں شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ ان لوگوں سے دریافت کر لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، بلا شبہ آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس حق آ گیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ تباہ کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس تمام دلیلیں آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ حل لغات۔ اطمس، یہ فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، مصدر طمسن باب ضربہ، یہاں ترجمہ ہم نے کیا ہے، اصل ترجمہ تو ہے مٹانا، یہاں ترجمہ ہلاک کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ اشدد، یہ بھی فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، شد المصدر ہے، باب نصرہ، معنی سخت کرنا۔ اجیبت، یہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اجابت المصدر ہے، باب افعال، معنی قبول کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی، اس لیے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ دعوتکما، دراصل یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، لیکن جب دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہوا تو قرآن کریم نے دعوتکما تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی، تو آمین کہنے والا یہ بھی دعا کرنے والا ہی ہوتا ہے، اس لیے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ جاوزنا، فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، مجاوزۃ المصدر ہے، باب مفاعلت، پار کرنا۔ بغین، یہ مصدر ہے، باب ضربہ۔ عدون، یہ بھی مصدر ہے، باب نصرہ۔ ظلم و زیادتی کرنا، ظلم کرنا، عدون زیادتی کرنا۔ الغرق، یہ مصدر ہے، باب سمع۔ آل آن، یہ اصل میں الآن ہے، پہلا حمزہ استفہام کے لیے ہے، دوسرا حمزہ اور لام تعریف معرفہ بنانے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آل آن اصل میں الآن ہے، پہلا حمزہ استفہام ہے اور دوسرا حمزہ اور لام یہ تعریف کے لیے ہے۔ بوأنا، یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، تبویۃ مصدر ہے، باب تفعیل، جگہ دینا، ٹھہرانا۔ الممترین، اس میں فاعل جمع مذکر صیغہ ہے،
امتراء مصدر ہے، باب افتعال معنی شک کرنا۔ آتیت فعل ہے، انت ضمیر فاعل ہے، فرعون و ملأہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مفعول اول ہے، اور زینۃ و اموالا یہ معطوف معطوف علیہ مل کر مفعول بھی ثانی ہے۔ ربنا یہ تاکید کے لیے ہے، لیضلوا یہ لام تعلیل ہے، یعنی اس کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے۔ فلا یؤمنوا یہ فا یا تو عاطفہ ہے، اس صورت میں اس کا عطف لیضلوا پر ہوگا، اور لیضلوا جیسے حالت نصبی میں ہے، لا یؤمنوا یا حالت نصبی میں ہے، یا یہ کہ یہ فا دعا کے جواب میں ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ تو دعا کے جواب میں اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو یہ فا سببیہ ہوگی، حتیٰ یہ ناصبہ ہے اس بنا پر یرو، یہاں جمع مذکر غائب کا نون محذوف ہے، جس کو کہیں گے نون اعرابی حذف کر دیا گیا ہے۔ دعوتکما دعوتو یہ نائب فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، اجیبت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فاستقیما میں فا فصیحہ ہے، لا تتبعان فعل انتما ضمیر فاعل، سبیلا یہ مفعول بھی ہے۔ البحرہ یہ جاوزنا کا مفعول بھی ہے، فاتبعہم یہ فا عاطفہ ہے۔ فرعون و جنودہ یہ اتباع کا فاعل ہے، ہم ضمیر یہ مفعول بھی اول ہے۔ بغیاً و عدواً بغیاً و عدواً یا تو مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا یہ کہ یہ دونوں حال ہے۔ تو دو وجہ نصب بیان کی گئی، بغیاً و عدواً یا تو مفعول لہو ہے یا تو حال واقع ہے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اذا یہ ظرفیہ ہے شرطیہ ہے، اس بنا پر یہ جملہ شرطیہ ہوگا۔ قال آمنت یہ جواب شرط ہے۔ آن یہ ظرف واقع ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا یہ فعل محذوف نؤمنو کا ظرف ہے آن۔ اس کی پوری تحقیق ہم حل لغات میں بتا چکے ہیں کہ آن کی اصل کیا ہے۔ وقد عصیت یہ جو واو ہے واو حالیہ ہے۔ فالیوم یہ فا مستانفہ ہے، لتکون لام تعلیل ہے۔ آیتن یہ آیتن تکون فعل ناقص کی خبر ہے، اس لیے کہ لتکونا میں انت ضمیر اس کا اسم ہے، اور آیتن اس کی خبر ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کثیرن اس کا اسم ہے، اور لغافلون خبر ہے۔ عن آیاتنا یہ لغافلون سے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ یہ واو قسم کے لیے ہے، ایسی صورت میں یہ حرف جر ہوگا، اصل عبارت ہے واللہ۔ لقد میں جو لام ہے یہ جواب قسم کے طور پر ہے، اس لیے کہ اصل عبارت ہے اقسم باللہ، تو یہ لام جواب قسم کے لیے ہے۔ مبوّأ یا تو یہ مصدر میمی ہے، اگر مصدر میمی ہو تو ایسی صورت میں یہ بوّأنا کا مفعول مطلق ہوگا، یا اس میں مکان ہو تو ایسی صورت میں یہ
مفعول بہ ثانی ہوگا. فمختلفوا فا مستانفہ ہے. فإن کنت یہ بھی فا مستانفہ ہے. فاسأل الذین یہ جو فا ہے یہ جزائیہ ہے. فلا تکونن من الممترین یہ فا فصیحہ ہے. فتکون من الخاسرین میں جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے. ولو جاءتہم جاءت فعل ہے، کل آیت یہ فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بہ مقدم ہے، حتی یہ ناصبہ ہے. اب ہم آیات کریمہ کی تشریح بیان کر رہے ہیں. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ. اس آیت کریمہ کی تشریح یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی رفاقت میں پہلے تو فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی طرف لانے کی بھرپور کوشش فرمائی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو واضح مادی معجزات عطا فرمائے ان کو بھی فرعون اور اس کی قوم نے دیکھ لیا. اس کے باوجود خود بھی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے رہے. اور جب کسی قوم کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے بد دعا کرنے کی گنجائش ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی تو اپنی قوم کے لیے سراپا مشفق اور مہربان ہوتا ہے، پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو بد دعا کیوں دے رہے ہیں؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے بد دعا کرنے کی گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی کہ روئے ارض پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ رکھیے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے لیے دو بد دعائیں کی، ایک کا تعلق دنیا سے اور دوسرے کا تعلق آخرت سے ہے. پہلی بد دعا یہ ہے کہ ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیجیے، اس کا تعلق دنیا کے عذاب سے ہے. چنانچہ ان کی معیشت تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر مفسرین رحمہم اللہ کی روایت کے مطابق ان کا سونا، چاندی، درہم و دینار سب پتھر بنا دیے گئے. دوسری بد دعا یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو جائیں اور یہ ایمان سے محروم ہی رہیں، یہاں تک کہ ان پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بد دعا اس بات کا پورا اندازہ کر لینے کے بعد سامنے آئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ایمان نہ لانے کے سبب ان پر جو عذاب آتا آپ نے اسی کی دعا کی تھی. اور ایسا ہوتا ہے کہ سبب کا ذکر کیا جاتا ہے اور مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو سبب کے ذریعے وجود میں آئے. چنانچہ فرعون اور اس کی قوم پر یہ عذاب اس طرح آیا کہ یہ سب کے سب سمندر میں غرق کر دیے گئے. قال قد اجیبت دعوتکما. دعا کرنے والا کتنا بھی نیک و صالح شخص ہو ضروری نہیں کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے. چنانچہ مفسرین رحمہم اللہ کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا. جب یہ سب سمندر میں غرق کیے گئے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ دعا تو قبول کر لی گئی لیکن اس کا نتیجہ ظاہر ہونے کا انتظار کریں اور جب تک دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، عجلت سے کام نہ لیں، کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو دعا کے سلسلے میں
اللہ تعالیٰ کی سنت سے واقف نہیں ہیں۔ اگرچہ دعا کے کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام بھی دعا پر آمین کہتے جاتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ معلوم ہوا کہ دعا پر آمین کہنا بھی دعا کرنا ہے، اور دعا کا ادب قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ پست آواز میں کی جائے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں آہستہ آمین کہنے کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ عام حالات میں بھی آہستہ دعا کرنا افضل ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.